السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل باواز بلند۔ میں بلال ہاشمی آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، پاکستانی عوام نے ہمیشہ کی طرح بے پناہ توقعات کے ساتھ تبدیلی کے نام پر آج سے 2.5 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وجود میں آئی تو عوام کی بہت سی توقعات اس کے ساتھ وابستہ تھیں، مگر 2.5 سال بعد اپنے اور پرائے سب اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ڈلیور ہی نہیں کر پائی۔ ہمارے ہاں اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ اللہ والے چشمے جو دن میں ہزاروں سال آگے دیکھ سکتے ہیں۔ کہنے سننے میں شاید عجیب سا لگے، مگر موجودہ حکومت کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ موجودہ حکومت زمینی حقائق اور تمام تر طبعی حدود و قیود سے ماورا کوئی اپنا الگ ہی وجود رکھتی ہے، ورنہ کون بد نصیب ہوگا کہ 2.5 سال پہلے حکومت ملے اور پھر ہر گزرتے دن نئے سے نیا محاذ کھل جائے۔ اس کے باوجود ہر آفت کے اختتام پر کپڑے جھاڑ کر مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پنجابی تھیٹر کی مشہور جگت کی طرح دنیا کو بتائے کہ میں اٹھتا ہی ایسے ہوں۔ جی ہاں، یہ ہماری حکومت کا طرز عمل ہے جو ہر محاذ پر لڑ رہی ہے اور ناکام بھی ہو رہی ہے، مگر ڈٹ کے کھڑی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ ناکامی کیسے، تو جناب سادہ سی بات ہے، سادہ سی کیلکولیشن ہے۔ حکومت نے مہنگائی کم کرنے کی کوشش کی، وہ بڑھ گئی۔ حکومت نے شوگر مافیا پر ہاتھ ڈالا، انہوں نے چینی مہنگی کر دی۔ حکومت 1.5 سال بعد بڑی قیمت واپس لانے میں کامیاب ہوئی تو مبارکبادوں کے ٹویٹ شروع ہو گئے۔ حکومت نے پیٹرول مافیا پر ہاتھ ڈالا، انہوں نے پیٹرول ہی مارکیٹ سے غائب کر کے بحران پیدا کر دیا، اور جب رپورٹ آئی تو وہی مافیا سامنے آیا جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے۔ جب مہنگی بجلی پر قابو پانے کی کوشش کی تو سب کچھ الٹ ہو گیا اور بدلے میں قیمتیں بڑھا کر جان چھڑانا پڑی۔ جب روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت بڑھنے لگی تو اس سے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ روپیہ اپنی اصل قیمت پر لایا جا رہا ہے، اور کرپشن کے خلاف جنگ چھیڑی اور روایتی کرپٹ سیاستدانوں پر ہاتھ ڈالا اور کہا کہ میں NRO نہیں دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ NRO تو دے دیا گیا ہے۔ اب NRO کیسے دے دیا گیا بھلا؟ نواز شریف صاحب جیل گئے، پھر بیمار ہوئے اور آخر میں حکومتی اور عدالتی اجازت سے بیرون ملک علاج کے لیے تشریف لے گئے، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی موجودہ حکومت نے NRO دے دیا۔ اس کے بعد جناب پھر سابق خادم اللہ کو پکڑا اور 1 سال تک اندر رکھا، کچھ ثابت نہ ہوا، موصوف کی ضمانت ہو گئی۔ پھر جب باہر آئے تو موصوف نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہنگامی سیاست ہے۔ موصوف نے کیا کیا، اپنی ضمانت دوبارہ منسوخ کروائی اور دوبارہ جیل چلے گئے۔ اگلے روز شہباز شریف سے ملاقات کی غرض سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جیل گئے، جہاں شاہانہ ملاقات کا اہتمام تھا۔ سابق خادم اللہ نے گھر سے منگوا کر سوپ اور ڈرائی فروٹ سے مہمانوں کی توازے کی۔ اب یہاں کوئی اور مجھے بتائے کہ کتنے لوگوں کو یہ سہولت ہے کہ وہ گھر چیزیں منگوا کر مہمانوں کی آؤ بھگت کر سکتے ہیں۔ یہاں تو ایک قیدی کو اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لیے کئی بیریئرز پھلانگنے پڑتے ہیں، کئی جگہوں پر جیب گرم کرنا پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر 20-30 منٹ کی ملاقات کی اجازت ملتی ہے۔ اس میں سے بھی کئی مرتبہ اہلکار ملاقاتی روم میں چکر لگاتا ہے تاکہ اسے مزید خرچہ پانی مل جائے۔ یہاں ایک نہیں 2 پاکستان ہے۔ یہ طاقتور طبقے کو یہاں بھلا کیسے NRO کی ضرورت ہے؟ وہ تو جب چاہے NRO لے لیں، جب چاہے باہر چلے جائیں اور جب چاہے ملک میں آ جائیں۔ پاکستان میں جس کے پاس دولت ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب اور احسن اقبال پر آ جائیں۔ نارووال سپورٹس سٹی کیس میں احسن اقبال، جبکہ LNG کیس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے۔ بار بار عدالتیں پوچھ رہی ہیں کہ نیب جن شخصیات کو گرفتار کرتی ہے، پوچھ گیچھ کے بعد کیس کو آگے کیوں نہیں بڑھاتی، اور اگر کسی ملزم پر تفتیش مکمل ہو گئی ہے تو اسے اندر کیوں رکھا جاتا ہے؟ ایسے سوالوں کا نیب کے وکیلوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ محض چند ہزار تنخواہ لینے والے نیب کے وکلاء کروڑوں روپے فیس لینے والے وکلاء کا بھلا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا بات مکا پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہی کیسز حمزہ شہباز پر ہیں، مگر مجال ہے 1 سال سے زائد عرصہ جیل میں ہونے کے باوجود ان پر کچھ ثابت کیا جا سکا ہو۔ مریم نواز بھی ضمانت لے کر حکومت کے خلاف جلسے کر رہی ہیں۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل یا سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ پر بھی کوئی الزام تاحال ثابت نہیں ہوا۔
نیب کے افسروں اور عملے پر قومی بجٹ کا اچھا خاصا حصہ ضرور خرچ ہو رہا ہے۔ محض چند کاروباری یا ٹھیکیدار ٹائپ افراد سے ریکوریاں کی گئی ہیں، وہ بھی اس لیے پیسے دے دیتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی عزت بچانا زیادہ عزیز ہوتا ہے، اور کئی کیسز میں تو بیچارے بلڈر خوار ہو کر اپنا سب کچھ بیچ کر بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ جعلی اکاؤنٹس کیسز اور منی لانڈرنگ کے 50 سے زائد کیسز میں آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ چلیے رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس کو دیکھ لیں۔ ہیروئن رکھنے اور ٹرانسفر کرنے کا مقدمہ بنایا گیا، اسے بھی سزا نہ ہو سکی اور الٹا جگ ہنسائی بھی ہوئی۔ ایسا لگتا ہے کہ یا تو کیسز سچائی پر مبنی نہیں یا پھر مافیا حکمرانوں سے زیادہ تجربہ کار اور طاقتور ہے۔ اس لیے جناب وزیر اعظم صاحب آپ سے ہاتھ باندھ کے التجا کرتے ہیں، آپ احتساب کی بات کرنا چھوڑ دیں، آپ کرپشن کے خلاف جنگ کو روک دیں، آپ کرپٹ مافیا پر ہاتھ نہ ڈالیں اور نہ ہی ان سے پیسہ ریکوری کی بات کریں، کیونکہ یہ آپ کی حکومت کے بس کی فی الحال تو بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی کسی پر کرپشن ثابت کرنے اور اسے سزا دینے کے لیے 2.5 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ آپ کی حکومت 2.5 سال میں ایک بندے کو بھی سزا نہیں دلوا سکی، بلکہ سزا تو دور کی بات ہے، اسحاق ڈار، سلمان شہباز اور نواز شریف وغیرہ کو واپس نہیں لایا جا سکا۔ اس لیے قوم کا وقت کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ وزیر اعظم صاحب روزانہ کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، چھوڑیں ان کو۔ اب بس ساری توجہ گورننس اور عوام کو ریلیف دینے پر دیں، بہتر انتظامی امور چلا کر دکھا دیں، ایجوکیشن سیکٹر کو بہتر کریں، صحت کا نظام ٹھیک کریں، روزگار دے دیں، غربت کم کر دیں، سسٹم کو بہتر کر لیں۔ اگر سسٹم بہتر ہوگا تو کوئی بھی ایک دوسرے کو پھلانگ نہیں سکتا۔ اگر آپ اسی طرح لگے رہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، میں یہی نہیں کروں گا، عوام آپ کے خلاف ہو رہے ہیں۔ جس عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے، جو عوام آپ کے لیے باہر نکلی تھی، جو عوام آپ کے ساتھ لاہور میں جلسہ کرنے کے لیے باہر نکلی تھی، جس عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے، وہ آپ کے خلاف ہو رہی ہیں۔ تو عوام کو اپنے ساتھ کریں، ان لوگوں کو آپ اپنی حکومت کو طاقتور کریں، اچھا کام کریں، اگلے 5 سالوں کے لیے پھر آئیں۔ اگر کوئی لگتا ہے آپ کو کہ فلاں چور ہے، فلاں نے پیسہ پاکستان کا لوٹا ہے، تو پھر آپ طاقتور ہو کر ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالیں۔ اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ میرا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں حلفاً کہتا ہوں میرا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں نے اپنے دل کی بات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، میری گفتگو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔